فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے درگم چیرو جھیل کے ارد گرد ہائیڈرا کی طرف سے انہدامی سرگرمیوں پر عبوری روک لگا دی۔ عدالت کا فیصلہ امر سوسائٹی کے رہائشیوں کی جانب سے علاقے میں مسماری کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے بعد آیا۔ ہائیڈرا پورے ٹینک لیول، سیفٹی ایل اور جھیلوں کے بفر زون کے اندر غیر قانونی تعمیرات کے ساتھ ساتھ سرکاری اراضی پر تجاوزات کو نشانہ بناتے ہوئے پورے حیدرآباد اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں انہدامی مہمات کو فعال طور پر چلا رہا۔ تاہم عدالت کے حکم نے عارضی طور پر درگم چیرو کے آس پاس مسماری کو روک دیا۔ کیس کا مزید جائزہ باقی ہے۔ یہ قانونی مداخلت مقامی باشندوں کو کچھ راحت فراہم کرتی ہے کیونکہ صورتحال مسلسل بڑھ رہی۔ شیلانگ میں گھالیہ کے مطالعاتی دورے کے حصے کے طور پر گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر موتسری لتا شوبھن ریڈی اور دیگر کارپوریٹرز نے مولن ناننگ گاؤں کا دورہ کیا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کے طریقہ کار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی میئر موتسری لتا شوبھن ریڈی نے مولن نانک گاؤں کو دنیا کا صاف ترین گاؤں تسلیم کرنے کے طریقہ کار کو سراہا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گاؤں کی صفائی صرف گاؤں والوں کے تعاون سے ہی ممکن ہے اور اگر ان پالیسیوں کو شہروں میں بھی لاگو کیا جائے تو ہم صفائی میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹرز نے کہا کہ اس سفر کے تجربات شہر حیدرآباد کو صاف ستھرا بنانے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں ملے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ پریزیڈنٹ کے ہمراہ جی ایچ ایم سی ایس ایف ایز کے ساتھ سویپنگ یونٹس اٹینڈنس کی کلیننگ ایکٹیویٹیز کا ملے ڈویژن میں معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر بھی موجود تھے۔ آئی یو ایم ایل پارٹی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے اردو میڈیم طلبہ کی تعلیم اور مستقبل کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی نے ایک درخواست کے ذریعے ضلع کلکٹر نظام آباد کو یہ بتاتے ہوئے کہا کہ اردو زبان میں سوالات کے پرچے کی عدم موجودگی کی وجہ سے طلبہ کو پولی ٹیکنک ڈپلومہ حاصل کرنے میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مرکزی چیلنجز محدود رسائی، اردو میڈیم طلبہ پولی ٹیکنک کالجوں میں داخلہ نہیں لے سکتے جس کی وجہ سے کالجوں کی بندش کا خدشہ، زبان کی رکاوٹ، طلبہ کو امتحانات میں اردو میں سوالات نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں۔ آئی یو ایم ایل پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اردو میڈیم طلبہ کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کو کلکٹر کے تھرو روانہ کیا، جس میں انڈین یونین مسلم لیگ کا ڈیمانڈ ہے کہ پالی سیٹ جو ایگزام ہوتے ہیں ٹیکنیکل ایگزامس، اس کے اندر جو بھی کوشچن پیپرز آ رہے ہیں ابھی تک وہ تیلگو اور انگلش لینگویج میں ہے، جس کی وجہ سے جو اردو میڈیم کے طلبہ ہیں ان کو بہت زیادہ ہے سو پرابلم ہو رہا کہ وہ ہے سو کوشچنس کو سالو کرنے کے لیے، کیونکہ انگلش میں ٹرکی جو کوشچنس ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں سک رہے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ بچے کوالیفائڈ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم ریونت ریڈی صاحب سے اپیل کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد جو بھی ہے سو ایگزامس ابھی نیکسٹ پالی سیٹ آنے والے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے اردو لینگویج میں بھی پرنٹ کر ایسا نہیں بچوں کو ایسا نہیں دیا جائے تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچے کوالیفائی ہو کر ٹیکنیکل ایگزامس میں کوالیفائی ہو کر پالی ٹیکنکس میں ایڈمیشنس لے۔ اور انڈین یونین مسلم لیگ وزیر تعلیم سے بھی ہے سو ہم
ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ اپنا ہے سو توجہ دے، کیونکہ بہت سارے مسلمان بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے محروم ہو رہے ہیں. بچے تقریباً انٹر میں ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، کیونکہ ہے سو انٹر میں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر مل جاتا ہے تو وہ کیا ہے ایک ہنر سے سو وہ لوگ وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں. آج کئی مسلم لیڈرز ہیں جو کہ اس کے اوپر ایسا توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم ہمارے سارے مسلم لیڈر سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بیسک جو چیزیں ہیں قوم کے لیے اس کے اوپر اپنا کانسنٹریشن دیں، اور ایسے چیزوں کو ہے سو آپ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ میں ایسا رکھ کر اس کو ایسا نہیں آپ بچوں کو ایسا نہیں سہولت دینے کی کوشش کریں. شکریہ. مین آف ماسس NTR جونیئر کی فلم دیورا کا پروگرام سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ ہجوم کے سبب منسوخ کر دیا گیا. NTR جونیئر کے زیر انتظار کے پری ریلیز ایونٹ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی، لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی خدشات اور بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا گیا. اس کی منصوبہ بندی ایک انڈور ایونٹ کے طور پر کی گئی تھی، لیکن NTR جونیئر کے مداحوں کے جذبے اور جوش نے صورتحال پر قابو پانا تقریباً ناممکن بنا دیا. اس طرح کے بڑے پیمانے پر ہونے والے واقعات کو عام طور پر کم از کم ایک ہفتے کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد میں موسلادھار بارش نے کئی چیلنجز پیدا کیے ہیں. بیرونی پروگرام کے لیے حالات سازگار نہیں تھے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ NTR جونیئر نے بھیڑ سے ایسا دیوانگی دیکھا ہو. 2004 میں کرنول میں اپنی بلاک بسٹر فلم آندھرا والا کے آڈیو لانچ کے دوران 9 سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹرینوں، بسوں اور لاریوں میں آئے. شائقین کے لیے خصوصی ٹرینوں کا انتظام کیا گیا تھا، جس نے اسے ایک تاریخی واقعہ بنا دیا جو آج بھی سینما کے چرچوں میں گرما گرم موضوع ہے. یہ ان کی ہٹ فلم سمہادری کی ریلیز کے بعد ہوا، جس نے ان کی ایک بڑے آئیکن کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا. پری ریلیز ایونٹ میں جو ہونے والی تھی، پورے ملک سے مختلف مقامات سے شائقین کی آمد ہوئی. پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کے باوجود بے قابو بھیڑ اور جوش کی سطح کی وجہ سے بدقسمتی سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایونٹ کو منسوخ کرنا پڑا. سپر اسٹار مہیش بابو نے اپنی اہلیہ نمرتا کے ساتھ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک پیش کرنے کے لیے ریونت ریڈی سے ملاقات کی. اس فراخ دلانہ تعاون کا مقصد حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی مدد کرنا اور ان کی بحالی کی کوششوں میں مدد کرنا ہے. مہیش بابو کا اشارہ مشکل وقت میں یکجہتی اور کمیونٹی کی حمایت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. میٹنگ کے دوران مہیش بابو نے سیلاب سے متاثر کنبوں کے لیے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان کی زندگیوں کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بروقت امداد کی ضرورت کو اجاگر کیا. ریونت ریڈی جو ایک ممتاز سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مہیش کی انسان دوست کوششوں کو سراہا اور دوسروں سے بھی تعاون کرنے کی اپیل کی. اس بات پر زور دیا کہ بحران سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کارروائی ضروری ہے. سیلاب نے کئی علاقوں میں کافی نقصان پہنچایا، بہت سے خاندان بے گھر ہوئے اور املاک اور معاش کا نقصان ہوا. مہیش بابو کی شمولیت سے نہ صرف بیداری پیدا ہوتی ہے بلکہ فلم انڈسٹری اور اس سے باہر کے لوگوں کو ان کی حمایت کرنے کی ترغیب ملتی ہے. کمیونٹی میں ایک محبوب شخصیت کے طور پر اس کے اعمال اور ان کے اثرات کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں جو افراد اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب وہ کسی مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. ورلڈ باکسنگ چیمپئن اور اولمپک ایتھلیٹ نکھت زرین نے اپنے والدین کے ساتھ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. نکھت زرین نے تلنگانہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اسپیشل پولیس کے طور پر اپنی تقرری پر شبیر علی کا شکریہ ادا کیا. یہ عہدہ انہوں نے حال ہی میں سنبھالا ہے. بات چیت کے دوران محمد علی شبیر نے ریاست میں کھیلوں کے فروغ کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ویژن کا خاکہ پیش کیا. اولمپک سطح کے ایتھلیٹس تیار کرنے کے لیے اگلے تعلیمی سال سے اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواہش مند کھلاڑیوں کو تربیت دینے اور عالمی معیار کے کھیلوں کا ماحولیاتی نظام تیار کرنے کے لیے بین الاقوامی کوچ کو لایا جائے گا. ہینڈی کیپ ہیلپنگ ویلفیئر سوسائٹی عادل آباد کے صدر محمد عمران نے کہا ہے کہ عادل آباد کے ضلع مستقر میں ایک سرکاری جگہ کی نشاندہی کی جائے اور معذوروں کے لیے خصوصی کالونی قائم کی جائے. اس سلسلے میں انہوں نے عوامی شکایتی دربار میں سوسائٹی ممبران کے ہمراہ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی.
बाद अज़ा उन्होंने हर अहल माज़ूर अफराद को इमदादी पेंशन और राशन कार्ड की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर फैसल, साजिद, खलील और आमिर के अलावा दीगर मेंबरान मौजूद थे। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल ब्लड सेंटर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर ने कहा है कि अगर आला अहदाफ का इंतखाब करते हुए इस सिमत में सख्त मुताला करें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में पिछले 13 साल से बतौर लैब टेक्नीशियन अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सूर्य नारायण, नवीर बाबू और प्रभाकर ने 2018 में मुनक़दा ग्रुप इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सरकारी मुलाजिमत के लिए मुंतखब हुए। ग्रुप इम्तिहान के तहत मुस्तकिल नौकरी मिलने की खुशी में आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल ब्लड सेंटर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर और साथी अमले ने तीनों लैब टेक्नीशियंस को शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर सेवा फाउंडेशन आदिलाबाद ख्वाजा सिराजुद्दीन और साजिद मेमन ने भी शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर रिम्स हॉस्पिटल स्टाफ व दीगर मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक ग्रेजुएट हल्के के MLC उम्मीदवार और अल्फोर्स तालीमी इदारों के सरबराह डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने हर अहल ग्रेजुएट्स को अपने वोट का हक रजिस्टर करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि वो गुज़िश्ता 30 बरसों से तेलंगाना के तालीमी शोबे में KG से PG तक तालीमी इदारे कायम किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ग्रेजुएट्स के मसाइल से आगाह हैं और उनके हल के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक के MLC के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके हिस्से के तौर पर हर मंडल और ज़िले मुस्तकिल में ग्रेजुएट्स वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा और ख़ास तौर पर नौजवान वोटरों के वोटर टर्न आउट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने 2021 से पहले अपनी डिग्री मुकम्मल की है वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के अहल हैं। उन्होंने हर ग्रेजुएट पर जोर दिया कि वो आइंदा MLC इंतखाबात में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఉపయోగించి మరి సంథింగ్ మనం చేద్దాం, ఈ యూత్కి మనం ఏదైనా చేయాలి అన్న ఆలోచన కొద్దీ రాబోయే పట్టభద్రుల MLC ఎన్నికల్లో మరి నేను కాంటాక్ట్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేస్తూ మరి తప్పకుండా నేను చేదోడు వాదోడుగా ఉండి రాబోయే రోజుల్లో వీరి సమస్యల कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा MP कुमारी शैलजा ने पार्टी से अपनी नाराज़गी और बीजेपी के ऑफर के सिलसिले में अपना रद्दमल जाहिर कर दिया। उन्होंने
मुनक़दा एक तकरीब में पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया। हरियाणा में कांग्रेस का वज़ीर आला कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी आला कमान करेगी। कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल खट्टर से मिले बीजेपी में शामिल होने के ऑफर वाले सवाल पर कहा कि बीजेपी के जो रहनुमा आज तबसरा कर रहे हैं, उनके काफिर रहनुमाओं से ज्यादा लंबा सियासी सफर मेरा रहा है। मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता तय करना जानती है। हम करेंगे और मजबूती से चलेंगे और मैं जानती हूँ कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से मुतल्लिक एक सवाल पर कहा है कि ये खबर कहाँ से आई पता नहीं, शैलजा कभी ऐसा नहीं सोच सकती। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे मेरे वालिद तो कांग्रेस के तिरंगे में लपट कर गए थे, वैसे ही शैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लपट कर जाएगी। मेरा, मेरी पार्टी, मेरे रहनुमा से कमिटमेंट है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा, शैलजा कभी ना मायूस होती है और ना परेशान। मैंने बहुत से मुकाम देखे हैं। बीजेपी के पास कोई मामला नहीं, इसकी असलियत कांग्रेस क़यादत को मालूम है, कांग्रेस कारकुनों को भी पता है और मुझे भी। बीजेपी अपना घर देखे, इस पार्टी का जवाल शुरू हो गया है कौमी सतह पर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.